اس لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ تو انبیاء کی اور رسولوں کی استغفار ایسی باتوں پہ ہوتی ہے، گناہ تو ان کے ہاں ہوتا ہی نہیں، گناہ والی بات تو ہے ہی نہیں۔ تو اب جب یہ ان کے سامنے بات لائی گئی تو انہوں نے استغفار کی کہ ہو سکتا ہے میں نے کسی فریق کی بات کو پوری توجہ سے نہ سنا ہو، کسی فیصلے میں نے جلدی کر دی ہو، کوئی بات ایسی ہے، میں استغفار کرتا ہوں۔ تو فغفرنا لہ ذالک، یہ اب فغفرنا لہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب عرض کی کہ یا اللہ معاف فرما، تو ہم نے بھی ان کو جواب دے دیا تجھے معافی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے فغفرنا لہ ذالک، یہ جس بات پہ انہوں نے استغفار کی اس بات پہ ہم نے معاف کر دیا۔ جو ان کی سمجھ میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے میرے ذہن میں نہ ہو، کسی جگہ خلاف شان پیغمبری مجھ سے کچھ ہو گیا ہو، تو اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا بس جو انہوں نے معافی مانگی ہم نے وہ معافی دے دی۔ سمجھ گئے بات؟ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ہمارے ہاں تو وہ بڑا ہی قریبی ہے۔ لَزُلْفَىٰ میں جو لَزُلْفَىٰ ہے بہت ہی قریبی ہے، وَحُسْنَ مآب، اور اس کا بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ ہمارے پاس بہت عمدہ ٹھکانہ ہے، وہ ہمارا بہت قریبی ہے۔ کون؟ داؤد علیہ السلام، اور ان کا ٹھکانہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت عالی شان ہے۔ یا داؤد، فرمایا اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک آپ کو ہم نے زمین میں نائب بنا دیا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، پس فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ۔ ولا تتبع الہویٰ، اپنی مرضی نہ چلائیے۔ فیضلک عن سبیل اللہ، جو اپنی مرضی چلاتا ہے وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ بما نسوا، سبب یہ ہے کہ انہوں نے بھلا دیا یوم الحساب، حساب کے دن کو، روز آخرت کو، حساب کتاب کے دن کو، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونے کو انہوں نے بھلا دیا، اس لیے وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ تو یہ دراصل سبق ہوتا ہے امت کو۔ انبیاء آخرت کو تو نہیں بھلا سکتے، وہ تو اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تو آپ کا لقب کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ۔ آپ جو کلمہ پڑھاتے تھے اپنی امت کو وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ تو ان کا تو مرتبہ مقام اللہ پاک نے خود بیان فرما دیا۔ لہذا جو اسرائیلی بےایمانوں نے باتیں جوڑی ہیں سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ، یہ ان کی اپنی زبان کی کالک اور دل کا کفر ہے۔ انبیاء کی ایسی شان نہیں، انبیاء کرام کی شان ایسی نہیں کہ وہ اس طرح کے نعوذ باللہ عوامل میں مبتلا ہو جائیں، پھر نبی نہ رہا۔ تو دراصل یہ پیغام ہوتا ہے امت کو، اور اب جب قرآن شریف نے بھی یہ بات بیان کی ہے تو یہ خصوصی طور پہ فیصلہ کرنے والوں کے لیے پیغام آ گیا، ججز کے لیے، ججز، کہ حق بات کرو، حق نہیں کرو گے تمہارے ساتھ سلوک بھی بہت برا ہوگا۔ یہ خاص طور پہ جرگوں میں فیصلے کرنے والے، کچہریوں میں فیصلے کرنے والے، عدالتوں میں فیصلے کرنے والے، یہ ان کو بطور خاص پیغام دیا گیا ہے۔ جو صحیح بات نہیں کرے گا، صحیح فیصلہ نہیں کرے گا، لہم عذاب شدید، اور ایسا وہ کیوں کر رہا ہوگا کہ اس نے روز آخرت کو بھلا دیا ہوگا۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی ایسا ایک فیصلہ ٹھوکا ہے ابھی، تو اپنا ایمان تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، اور کیا کیا ہے۔ اللہ پاک اس منصب پہ بٹھاتے ہیں تو وہ جو قادیانیوں کے بارے میں ایک چیز فیصلے ہو چکے ہیں، آئین کے اندر موجود ہے، اور جو مقننہ ہے انہوں نے ایک قانون بنایا ہے، مسلمانوں نے جانیں دی، تحریک چلائی، علماء، عوام سب نے، قادیانیوں۔ کیوں؟ قادیانی یاد رکھیں غیر مسلم نہیں ہیں، صرف مرتد ہیں۔
غیر مسلم جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو تو حقوق دیے گئے ہیں، بلکہ انہیں زیادہ حقوق دیے گئے ہیں۔ کافروں کے ملکوں میں ہم مسلمانوں کو اتنے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان میں جتنے کافروں کو حقوق دیے گئے ہیں، مگر سکھ ہیں ان کی عبادتیں اور وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کی اجازت ہے انہیں، ہندوؤں کو بھی اجازت ہے، عیسائیوں کو گرجا ادھر سامنے موجود ہے ہمارے پاس، کریں وہ۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں اصل مسلمان ہم ہیں، اور جو تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو تم مسلمان ہو ہی نہیں، اس لیے کہ تم نے غلام قادیانی کی نبوت کا انکار کیا ہے۔ یہ مجرم ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، ایمانیات کے، تو اس لیے ان پہ یہ پابندی ہے کہ تم قرآن نہیں پیش کر سکتے، قرآن کو پرنٹ نہیں کر سکتے۔ مقدمہ یہ تھا کہ وہ قرآن کی تفسیر میں انہوں نے اپنی مرضی گسیڑی ہوئی ہے اور اس کو یہیں چھاپتے تھے اور تقسیم کرتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، تو آئین میں موجود ہے کہ یہ کام یہ نہیں کر سکتے۔ یہ 1974 میں فیصلہ ہو گیا۔ تو اب یہ کیس چل رہا تھا، ایک ان کا ایسا کر رہا تھا، کوئی ادارہ تھا، اس میں چھاپ کے تقسیم بھی کر رہا تھا اور تبلیغ بھی کر رہا تھا۔ تو یہ ظاہر کورٹ میں اسے لے جایا گیا، تو اب چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں یہ مذہبی آزادی ہے، وہ کر سکتے ہیں، یعنی قرآن شریف کی غلط تشریح چھاپیں اور چھاپ کے تقسیم بھی کریں اور اس کی تبلیغ بھی کریں، تو یہ مذہبی آزادی ہے، اللہ ہدایت دے اس کو، یہ اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے۔ تو ایسا ہم کہاں کرنے دیتے ہیں؟ ہمیں اللہ گواہ ہے اپنی جانوں سے، اولادوں سے اور اپنی زمینوں سے اور اپنے کاروباروں سے وہ محبت نہیں جو حضور کی ختم نبوت سے محبت ہے۔ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، پاکستان کے مسلمان جتنے بھی کمزور ہوں، گئے گزرے ہوں، حضور کی عزت کے مسئلے میں تو ہم کسی چیز کو سوچتے ہی نہیں۔ تو یہ دراصل انہی کے لیے آیا ہے زیادہ کہ فیصلہ کرو، فحکم بین الناس بالحق۔ عدالتوں کے باہر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، آیت کا ایسا فحکم بین الناس بالحق، لیکن کوئی بک جائے یا دب جائے تو کیا کہنے۔ درود شریف پڑھ